نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو حق سبحانہ و تعالی نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ ابھی 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ ہجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ پہلے حصے میں سورہ ہجر میں 4 اہم باتیں ہیں۔ ایک کفار کی آرزو ہے، 2 قرآن کریم کی حفاظت، 3 انسان کی تخلیق اور 3 قصے ہیں آخر میں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمانوں کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات و انجیل کو دی، تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں کے اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، اس لیے قرآن کے الفاظ و معانی قیامت تک محفوظ رہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ ان المتقین فی جنات و عیون۔ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی ہجر میں قوم سمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت میں سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی پوری زندگی عبادت کریں یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس عبادت سے مراد تکلیفی عبادت ہے، جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے، یہ تلذذی عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے، خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول۔ ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلہ کے لیے اسٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔
ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اس کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر اللہ کے نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئیں اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی نو ایجاد گاڑیاں جیسے بسیں، ریل اور جہاز وغیرہ ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت ایجاد ہوتی جائیں گی وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب متکبرین سے سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ پھر متقین سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی ہے، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ اگر ان کے نتیجے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، گزشتہ آیت میں مشرکین کی بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اولاد مانتے ہیں، لیکن وہ جنس بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اسے اتنا برا سمجھتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور سوچتے رہتے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھیں یا پھر زمین میں دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقہ میں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے
پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے چھتے بنانے کی ترتیب اور کیسے وہ بلندیوں پر جاتی ہے اور پاک صاف چیزوں کو جمع کرتی ہے، جس کا ذکر ہم سورت کے شروع میں بھی کر چکے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا میں نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقتدا اور پیشوا بنا دیا اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع تھے۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ سپارے کے آخر میں دعوت دین کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 طریقے اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 دلیل سے بات کریں، نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کریں، نمبر 3 اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دعوت دین کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔